سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے باہر نکلوانے کا کریڈٹ موجودہ حکومت یا تحریک انصاف کا نہیں بلکہ وطن عزیز کی جان مال اور عزت کے اصل رکھوالوں کا ہے۔ آج سے 2 سال قبل ایف اے ٹی ایف کی شرائط پوری کرنے کے حوالے سے پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی، اس کے لیے اس وقت کی اپوزیشن اور تحریک انصاف حکومت کے درمیان سیم پیج والے مہربانوں نے مکمکہ کروا دیا، تب ہی یہ قانون بآسانی منظور ہوئے تھے۔ اپنے تازہ کالم میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ عملی اعتبار سے پاکستان اس وقت بھی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ پر ہے۔ میری بات پر شک ہے تو کسی قریبی بینک چلے جائیں، وہاں موجود شناساؤں سے گفتگو کریں تو آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا کہ اگر آپ ہر حوالے سے جائز دکھتے کسی سودے یا اپنے بچوں کی غیر ملک میں کفالت کے لیے صاف ستھرے ٹھہرائے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوئی رقم میں سے یکمشت 10,000 امریکی ڈالر سے محض $1 بھی زیادہ بھیجنا چاہیں تو ٹلیاں کھڑک جائیں گی۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ہمیں 2018 میں اپنی گرے لسٹ پر ڈالنے والے ادارے کا حال ہی میں جو اجلاس منعقد ہوا، اس نے پاکستان کی جانب سے فیٹف کے تقاضوں کے مطابق قوانین کی تیاری اور ان کے اطلاق کی بابت اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس کے باوجود اکتوبر میں فیٹف کا ایک وفد ہمارے ہاں آ کر اپنی شرائط بروئے کار لانے والے عمل کا جائزہ لے گا۔ کبھی امید ہے کہ وہ مطمئن ہو جائے گا، مگر ایک انگریزی محاورہ چائے کی پیالی کے لب تک آنے کے درمیان وقفے کی بابت خبردار رہنے کا مشورہ بھی دیتا ہے۔ احتیاط لہذا لازمی ہے، قبل از وقت جشن منانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نصرت جاوید کے مطابق ہمارے ہاں ڈھول اگرچہ کھڑکنا شروع ہو گئے، فیٹف کا برلن میں اجلاس ابھی جاری تھا تو موجودہ حکومت اور تحریک انصاف کے مابین پاکستان کو اس ادارے کی گرے لسٹ سے باہر نکلوانے کا کریڈٹ لینے کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں جانب سے بڑک بازی جاری تھی کہ وطن عزیز کی جان مال اور عزت کے اصل رکھوالوں کو تفصیلی بیان جاری کرنا پڑا۔ اس کے ذریعے قوم کو سمجھا دیا گیا کہ ایک دوسرے کو چور اور لٹیرے پکارنے کے عادی سیاستدانوں کو فیٹف کی تسلی کے لیے قوانین کی تیاری کی جانب جی ایچ کیو نے بہت تیاری کے بعد راغب کیا تھا۔ یہ دعویٰ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ نصرت جاوید یاد دلاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2 سال قبل فیٹف کی تسلی کے لیے قانون سازی کے عمل کا آغاز ہوا تھا۔ پارلیمانی روایت کے مطابق جب حکومت کوئی نیا قانون منظور کروانا چاہتی ہے تو اس کا تیار شدہ مسودہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے روبرو پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں پیش ہو جانے کے بعد مذکورہ قانون دونوں ایوانوں کی متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ ان کمیٹیوں کے اجلاس میں تیار شدہ مسودے پر تفصیلی غور کے بعد قانون کو حتمی صورت فراہم کر دی جاتی ہے۔ وہ میسر ہو جائے تو ایوان میں سادہ اکثریت کی زبانی ہاں کے ذریعے قانون سازی ہو جاتی ہے۔ فیٹف کی تسلی کے لیے تیار ہوئے قوانین کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ قوانین کا جو پلندہ تیار ہوا تھا، ان کے مسودے کو براہ راست ایوان میں پیش کرنے سے قبل ان دنوں کی اپوزیشن جماعتوں سے رابطے ہوئے۔ یہ رابطے اپوزیشن رہنماؤں کو مسلسل چور اور لٹیرے پکارنے والی عمران حکومت کی جانب سے نہیں ہوئے تھے، یہ فریضہ کسی اور نے نبھایا۔ بالآخر سورج ڈھلنے کے بعد ان دنوں قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کے لیے مختص سرکاری گھر میں حکومت اور اپوزیشن نمائندوں کے مابین رات گئے تک مشاورت کئی دنوں تک جاری رہی۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اپوزیشن والوں کو رابطہ کرنے والوں نے تاثر یہ بھی دے رکھا تھا کہ اگر فیٹف کی تسلی کے لیے تیار ہوئے قوانین وسیع تر قومی مفاد میں جلد از جلد تیار اور لاگو کر دیے جائیں تو نیب کے فرعونی اختیارات نرم کرنے کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ طویل مشاورت کے بعد کچھ مکمکہ ہوا نظر آیا۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ مکمکہ ہو گیا تو ان دنوں کے وزیر قانون فروغ نسیم نے فیٹف کی تسلی کے لیے تیار ہوئے قوانین کو ایوان میں منظوری کے لیے پیش کر دیا۔ انہیں جلد از جلد منظور کروانے کی استدعا سے قبل فراخ دلی سے اپوزیشن کی حکومت سے مذاکرات کرنے والوں کی محب وطن فراست کو منافقانہ خلوص سے سراہا۔ مذکورہ قوانین کو زبانی ہاں یا نہیں کے لیے پیش ہونے کا انتظار ہو رہا تھا تو ان دنوں کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی دندناتے ہوئے اچانک ایوان میں در آئے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ہم سب کو حیران کر دیا کہ اپوزیشن والے وسیع تر قومی مفاد میں تیار ہوئے قوانین کی منظوری کے عوض اپنے چور اور لٹیرے رہنماؤں کے لیے NRO مانگ رہے ہیں۔ اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک کاغذ بھی ہوا میں لہرایا جو ان کے بقول اپوزیشن کی جانب سے احتساب قوانین کی سخت گیری نرم کرنے کی تجاویز کو بے نقاب کر رہا تھا۔ اپوزیشن کی خود غرضی کو دھڑلے سے بے نقاب کرنے کے بعد قریشی صاحب نے نہایت حقارت سے یہ اعلان بھی کر دیا کہ ان کے قائد عمران خان بضد ہیں کہ چوروں اور لٹیروں کو کسی صورت NRO نہیں دیا جائے گا۔
اس کی وجہ سے اقتدار سے ہاتھ بھی دھونا پڑے تو فکر کی کوئی بات نہیں۔ نصرت جاوید کے مطابق جبلی طور پر کائیاں شاہ محمود قریشی کو بخوبی علم تھا کہ وہ برسر عام اپوزیشن کی جتنی بھی بے عزتی کرتے رہیں، اپوزیشن والے ان سے رابطہ کرنے والوں سے بندے کا پتر بنے رہنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ ان دنوں کی اپوزیشن نے اپنا وعدہ نبھایا، 100 جوتوں کے ساتھ 100 پیاز بھی وسیع تر قومی مفاد میں کھاتے رہے۔ یہ سوال اٹھانے کی بھی جرت نہ دکھا پائے کہ پاکستان فیٹف کے گرے لسٹ میں کن وجوہات کی بنیاد پر ڈالا گیا۔ ان کی عاجزانہ خاموشی نے گرے لسٹ سے پاکستان کو نکلوانے کی خاطر بنائے قوانین کی ریکارڈ ساز اجلت میں قومی اسمبلی سے منظوری میں آسانی فراہم کی۔ مذہب کے نام پر سیاست میں آئی جماعتوں کے نمائندے ہی نے تھوڑی مزاحمت دکھائی، وہ اگرچہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ بعد ازاں یہ قوانین سینٹ میں منظوری کے لیے پیش ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے مرحوم سینیٹر رحمان ملک ان کی عاجلانہ منظوری یقینی بنانے کے لیے ہم وقت متحرک رہے۔ مسلم لیگ نون کا رویہ بھی دوستانہ تھا۔ بندے کا پتر بنائی اپوزیشن کی عاجزی کا حکمران جماعت نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان دنوں سینٹ میں تحریک انصاف کی جانب سے نامزد ہوئے قائد ایوان ڈاکٹر وسیم شہزاد تواتر سے ہم جاہلوں کو سمجھانا شروع ہو گئے کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں اس لیے ڈالا گیا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے قائدین نے حرام کی کمائی کو منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کیا اور وہاں کے مہنگے ترین علاقوں میں قیمتی جائیدادیں خرید لیں۔ وہ جائیدادیں فیٹف کی نگاہ میں آئیں تو پاکستان کو گرے لسٹ میں پھینک دیا گیا۔ ان دنوں کی اپوزیشن کا کوئی ایک سینئر رہنما بھی ایوان بالا میں کھڑے ہو کر یہ حقیقت بیان کرنے کی جرت نہ دکھا پایا کہ فیٹف کو حرام کی کمائی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کا اصل مقصد دہشت گردی کی سرمایہ کاری کے امکانات کو ختم کرنا ہے۔ وہ خاموش رہے تو ڈاکٹر وسیم شہزاد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سینیٹروں کو تواتر سے رائے ونڈ اور بلاول ہاؤس کے غلام بھی پکارنا شروع ہو گئے۔ اپنی قیادت کی خاموشی کی وجہ سے غلام ٹھہرائے مصطفیٰ نواز کھوکر اور ڈاکٹر مصدق ملک بالآخر پھٹ پڑے۔ پرویز رشید نے بھی ڈٹ کر ان کا ساتھ دیا۔ اپنی تذلیل سے غضبناک ہو کر مصطفیٰ نواز اور مصدق ملک نے جو ہنگامہ کھڑا کیا، اس نے عمران حکومت کے سیم پیج والے مہربانوں کو پریشان کر دیا۔ وہ متحرک ہوئے تو بقیہ قوانین بھی بالآخر بآسانی منظور ہو گئے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ مجھے قطعاً سمجھ نہیں آ رہی کہ حالیہ تاریخ کو یکسر بھلاتے ہوئے ہمارے سیاستدان کس منہ سے پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلوانے کا کریڈٹ لینے کو مرے جا رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔